نہ آپ کو فریب دیں گے نہ دوسروں کو فریب دیں گے. اور اگر کہیں کوئی ایسے ہوں گے بھی تو معاشرے میں قانون کا انصاف کا نظام اس قدر پرفیکٹ ہوگا کہ اس قسم کے جو باطل کے دلائل ہیں وہاں وہ کام ہی نہیں دے سکیں گے، کار فرمائی نہیں ہو سکیں گے. قرآن نے دوسرے مقام پہ اعمال نامے کے متعلق جو کہا ہے بڑا ہی حقیقت کشا عبرت آموز سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورت ہے. ٹھیک ہے جی، 17/13-14 آیات 13-14. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. بات سمجھانے کے لیے کیا ہے، ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. اب تو کاغذات کو، دستاویزات کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ہزار انتظام نکلا ہے. اب بھی لمبا کاغذ ہوتا ہے اس کو یوں لپیٹ لیتے ہیں، اور اب تو وہ صورت نہیں ہوتی. یہ دست آویز کہتے اس لیے ہے کہ وہ لپٹے ہوئے میں تاگا باندھ کے یا رسی باندھ کے نا تو اس کو یہاں باندھ کے لٹکا لیتے تھے کہ کہیں گم نہ ہو جائے. دست آویز ہاتھ کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، اس کو ڈاکومنٹ کا ترجمہ ہی دستاویز اسی لیے ہو گیا. وہ لپیٹ کے لٹکایا جاتا تھا. وہ ٹین کی کچھ نلکیاں سی بنی ہوئی ہوتی تھی، بہت زیادہ قیمتی کاغذات ہوتے تھے تو ان کے اندر رکھے جاتے تھے. میرے اپنے بچپن میں ہمارے گھر میں یہ تھے سارے، یہ انداز تھا. محفوظ رکھنے کی کوئی اور صورت نہیں تھی. بہرحال وہ لپیٹا ہوا ہوتا تھا، اس کو لٹکایا ہوا ہوتا تھا. کہا کہ یہ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. بس اتنا ہی ہوگا کہ آج وہ لپٹا ہوا ہے، ظہور نتائج کے وقت اس کو یوں کھول دیا جائے گا. کیا خوبصورت انداز ہے، اسی کے گردن میں لپٹا ہوا بس کھول دیا جائے گا. یعنی وہ اعمال کے نتائج کے ظہور کی جو بات ہے اس کو یوں انداز کیا کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہے اس لیے اس کی نگاہوں سے وہ چھپا ہوا ہے، یوں کھول دیا جائے گا. اور کھولنے کے بعد اسی سے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ خود. کیا بات ہے سر، خود پڑھ. کوئی دوسرا نہیں کہ وہ چارج شیٹ دے کے وہ پڑھ کے سنائے، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اور اس کے بعد تمہارے خلاف کسی دعوے دار کو، کسی گواہ کو، کسی شاہد کو لانے کی ضرورت نہیں. تم خود اپنے خلاف گواہیاں دو گے. اس کے بعد کافی ہے حساب کرنے کے لیے، تم خود کافی ہو اپنے خلاف حساب کرنے کے لیے. علیہ ہے بجائے اس کے کہ تم جسٹیفائی کرو اپنے ان اعمال کو، یعنی تم خود اپنے خلاف شہادت دو گے، خلاف اپنے مدعی بن کے کھڑے ہو جاؤ گے. کہیں اور کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے یہ بتانے کا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے انسان کے اپنے اندر کی چیز ہے. یہ نظام عدل جو باہر معاشرت کا ہوتا ہے اس میں باہر کے سارے ہوتے ہیں، اسی لیے قدم قدم کے پر اس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ غلط فیصلہ ہو جائے، بے گناہ جو ہے اس کو بھی سزا مل جائے، گناہ گار بھی چھوٹ جائے. یہ باہر کے ہوتے ہیں نا سارے، گرفتار کرنے والا، چالان کرنے والا، گواہ، منصف، یہ سارے. اور اگر یہ چیز انسان کے اپنے اندر کی ہو تو اس چیز کی پھر گنجائش ہی نہیں ہوتی. تو یہ چیز کے اعمال نامہ ہر ایک کا اس کی گردن میں دستاویز کی طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے. آج وہ گول ہے، چھپا ہوا ہے، اس وقت کھول کے سامنے لایا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ تم خود پڑھو اور پھر اپنے خلاف آپ گواہی دو. یہ ہے جو انداز قرآن نے اختیار کی. اور پھر اگلی بات جو یہ ہے نا کہ جتنی چیزیں وہ اگر قیامت یا یوم حساب جسے کہتے ہیں اس کی کہتا ہے
اس دنیا میں بھی جب وہ معاشرہ قرآن کے مطابق قائم ہوتا ہے اس میں یہی کیفیت ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں کی اس جو ایسی بھی تاریخ ہمارے ہاں کی ہے اس میں بعض واقعات چمکتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلافت راشدہ کے واقعات ہیں کہ مجرم نے کسی ایسی جگہ کوئی کسی طرح سے جرم سرزد ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ از خود آ گیا باب خلافت میں اور آ کے کہا کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا، مجھے اس کی سزا دیجیے. کہا جاتا ہے کہ یہ مقدمے کی روح سے بہرحال ضروری تھا کہ کوئی گواہ ہو، کوئی شاہد ہو یا اس قسم کی چیز بھی ہو، تو وہ تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں خود اپنے خلاف گواہ ہوں، میں آ رہا ہوں اس کے لیے، معلوم ہے کہ اس کی سزا موت ہو سکتی ہے. وہ بار بار اس کی تاکید کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے اس کے اوپر کہ مجھے سزا دیجیے.